بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم لا تعداد درود السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور کروڑوں رحمتوں کا نزول آپ کی آل اور اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان زبیر الوی پروگرام برکت رمضان میں حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ تعالیٰ کی عطائیں جاری و ساری ہیں، اور ان برکتوں سے، ان رحمتوں سے استفادہ ہم کر رہے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مفتی احمد سعید نورانی صاحب۔ آئیے ناظرین، آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ، آپ کی بہت محبت ہے کہ آپ کے توسط سے حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے کیا کرتے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں حضرت علامہ مفتی احمد سعید نورانی صاحب تشریف فرما ہیں، تو اس سے استفادہ کرتے ہوئے، اس کو غنیمت جانتے ہوئے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کلام بینات سے اس مبارک پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے۔ جسے وہ معاف کرنا چاہے، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہو تو وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیووں کو معبود بناتا ہے، اور وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے۔ وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں
جس نے اللہ سے کہا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر ہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑ دیں، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی و سرپرست بنا لیا، وہ سری نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امید دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہیں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ ناظرین، ان قرآن پاک کی آیتوں سے باشگاف الفاظ میں ہمیں اس کی طرف رہنمائی مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسان کے لیے کھلا دشمن قرار دیا ہے کہ وہ انسانوں کو بہکائے گا، انسانوں کو جو اس کی تمنا ہوگی، جو اس کی آرزو ہوگی، جو دنیاوی ہوس ہوگی، لالچ ہوگی، حرص ہوگی، ان میں الجھا دے گا۔ یہ جنگ شروع ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس شیطان نے بہکایا۔ بی بی حوا سے یہ کہا کہ آپ اس درخت کے پاس جائیں اور اس کا پھل کھا لیں، جبکہ اللہ نے منع فرمایا تھا۔ تو جب شیطان نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو بہکا دیا، اس درخت کے پاس وہ چلے گئے، انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکل جانے کا حکم دیا۔ تو جب جنت سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا، اس کے بعد شیطان کو ملعون قرار دے دیا گیا۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، اللہ تعالیٰ سے وعدہ وعید کیے، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ تو مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں تمہارے بندوں کو بہکا سکوں، مجھے وہ طاقت دے دے، مجھے وہ حیات دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی بات کو اس طرح رد نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اجازت دے دی اور کہا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ میری جانب آئیں گے، اور جو شیطان ملعون کے بندے ہوں گے وہ شیطان کی طرف جائیں گے۔ تو آج اس وقت جو حالات ہیں، اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان ہماری رگوں میں اتر چکا ہے۔ ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر شیطان کا کتنا عمل داخل ہو گیا ہے، اور یہ کھلا انسانوں کے لیے جہنم میں جانے کا راستہ ہے۔ کیسے اس سے بچا جا سکے؟ شیطان کے حملوں سے ایک انسان، ایک مسلمان کس طرح بچ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں کیا ارشادات ہیں، یہ جاننے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں جلوہ گر ہیں حضرت علامہ مفتی احمد سعید نورانی صاحب۔ یہ ہمیں ان کے بارے میں، اس موضوع کے بارے میں تفصیل سے ہمیں بتائیں گے۔ آئیے ناظرین ان کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت، جس طرح کہ ہم نے انٹرو میں یہ بات کہی کہ شیطان جو ہے کہ کھلا دشمن ہے، اور دشمن کب سے بنا؟ جب سے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی اما حوا کو جب اس نے یہ پھل کھلا دیا تو اس کے بعد یہ جنگ شروع ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب قبلہ زبیر علوی صاحب، جیسا کہ آپ نے گفتگو میں بھی ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو اور ان سب کو حکم دیا تھا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کروں گا، تم نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہوا کہ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو سب نے مل کر اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔
لیکن اس وقت عزازیل جسے ہم ابلیس کے نام سے بھی مخاطب کرتے ہیں، یہ اس کا لقب ہے، یا اسے ہم شیطان سے بھی موسوم کرتے ہیں، یہ فرشتوں کے اندر اٹھتا بیٹھتا تھا اور اس کی بیٹھک ہوتی تھی فرشتوں میں. تو اس نے ابا واستکبارا، قرآن پاک کا فیصلہ ہے کہ اس نے انکار کر دیا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا. اور اس کی بنیاد جو ریزن قرآن پاک نے ذکر کیا واستکبارا، اس نے کہا کہ اس کے اندر مزاج میں جو تکبر تھا، بڑائی تھی، اس نے کہا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے. اچھا، آگ کا ایک مزاج ہوتا ہے، آگ کا مزاج ہے کہ ہمیشہ بلندی کی طرف جاتی ہے. جب شعلہ بھڑکتا ہے تو ہمیشہ بلندی کی طرف جاتا ہے، اس میں الوف، تکبر اور بڑائی پائی جاتی ہے. مٹی کا مزاج ہے کہ مٹی کو اگر آپ مٹھی بھر کے ایسے چھوڑیں گے تو وہ زمین کی طرف جائے گی. اس میں عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، گراوٹ ہوتی ہے. بالکل. تو چونکہ شیطان تخلیق ہوا تھا آگ سے، تو اس کے مزاج میں بڑائی تھی، تو اس نے تکبر کیا کہ رب ذوالجلال میں تو بڑا ہوں. اور پھر تکبر کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بھی ایک مقام پر ذکر کیا ہے کہ من صلصال من حمأ مسنون، کہ انسان کو بجتی ہوئی، کڑکتی ہوئی مٹی کے ساتھ بدبودار مٹی سے پیدا کیا. ٹھیکری سے. واہ واہ، کیا بات ہے. اس کے اندر ایک مزاج تھا، تکبر تھا کہ میں تو ایک شعلے سے اور میرے اندر بڑائی ہے، تو یہ بدبودار مٹی سے پیدا ہوا ہے آدم، تو میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا. اللہ اکبر. اب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں ابلیس کو راندہ درگاہ کر دیا. ٹھیک ہے، لعنت ہو گئی، لعنت بھیج دی اللہ رب العالمین. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. رب کائنات نے فرمایا کہ پھر تم پر قیامت کے دن تک میری لعنت برستی رہے گی، تم میری بارگاہ سے نکل جاؤ. قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم میری بارگاہ سے نکل جاؤ اس لیے کہ تم مردود ہے. اب در حقیقت اس میں آدم علیہ السلام کا اگر دیکھا جائے تو قصور تو نہیں تھا، لیکن شیطان نے سارا قصور حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا، سارا ان پر ڈالا. حالانکہ دیکھیے یہ اس کے مزاج کی جو سمجھ لیں کہ تکبر تھا یا مزاج کی جو انا پرستی تھی وہ اجاگر ہوئی تھی. اب دیکھیے مثال کے طور پر بارش برستی ہے تو وہ گلستان پر بھی برستی ہے اور کچرا گاہ پر بھی برستی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بارش جب باغیچے پر، باغ پر برستی ہے تو خوشبو نکلتی ہے. اگر وہ کچرا منڈی پر پڑتی ہے تو وہاں سے بدبو آتی ہے وہاں سے، اس لیے کہ جو اندر تھا نا وہ خارج ہوتا ہے. اب اگر کہا جائے کہ قصور بارش کا تھا تو ایسا نہیں ہے، قصور بارش کا نہیں ہے، بلکہ بارش تو وجہ تقسیم بنی تھی، جو اندر تھا وہ خارج ہوا. ایسا نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے شیطان راندہ درگاہ ہوا، لیکن اس نے یہ محسوس کیا، اس نے کہا کہ میری دشمنی آدم سے ہے، لہٰذا میں اس کا بدلہ لوں گا. وہ اس نوعیت کی دشمنی نکال کر بیٹھ گیا، حالانکہ اس کے اندر جو غلاظت تھی، اس کے اندر جو انا پرستی تھی، اس کے اندر جو تکبر تھا وہ خارج ہوا، اور اس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کا شاخصانہ وہاں سے شروع کر دیا کہ اب آدم علیہ السلام اور میری دشمنی چلے گی. یہ شیطان جو ہے کہ یہ جنوں میں سے تھا یا جو ہے کہ فرشتوں میں سے تھا، اس پہ ہم بات کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ. ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیے.